ناول ایک تھی مثال ایپیسوڈ نمبر 6 از قلم میم۔ شمائلہ نے جب دیکھا کہ تنزیل کے آفس سے گھر آنے کا وقت ہو چکا ہے تو وہ اپنے ڈرامے پر عمل کرنا شروع ہو گئی۔ جو ہی تنزیل گھر میں داخل ہوا، شمائلہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسے یوں روتے دیکھ کر تنزیل پریشان ہوتا اس کے پاس بھاگ کر آیا۔ شمائلہ میری جان، کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تنزیل، وہ آنٹی۔ شمائلہ اسے پکارتی اس کے سینے سے لگتی روتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے ماما کو؟ تنزیل، آنٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ کیا کیا کہہ رہی ہو تم؟ تنزیل کو لگا کہ اس کے پاؤں سے زمین اور سر سے آسمان کو کھینچ لیا گیا ہو۔ میں نے کہا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس بار تنزیل ذرا اونچی آواز میں اسے جھنجھوڑتے ہوئے چلایا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں تنزیل، آنٹی کی طبیعت صبح سے ہی کچھ خراب تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ان کا سانس بند ہو رہا ہے۔ میں نے تمہیں میسج بھی کیا تھا لیکن تم نے مجھے کوئی رپلائی ہی نہیں دیا۔ میں تھوڑی دیر بعد جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ… شمائلہ جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ کر منہ پر ہاتھ رکھ کے ایک بار پھر سے رونا سٹارٹ ہو گئی۔ تنزیل اسے خود سے دور کرتا تیزی سے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگا۔ پیچھے کھڑی شمائلہ نے پلکوں پر ٹھہرا آنسو انگلی سے چونا اور اسے ہوا میں اچھالتے ہوئے کہکا لگا گئی، اسے کہتے ہیں بہترین پلاننگ۔ سام بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ میرا یہ راز اب راز ہی رہ جائے گا۔ مگر وہ شاید بھول گئی تھی کہ مثال کے علاوہ بھی ایک اور گواہ موجود تھا، وہ جو اوپر عرش پر برجمان تھا، جس کی آنکھ سے کوئی منظر اوجھل نہیں۔ وہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی، وہ ظاہر بھی ہے اور منظر بھی۔ وہ گواہ جس کو کوئی رشوت نہیں دے سکتا، وہ عرش کا مالک جو اوپر سے سب دیکھ رہا تھا، لیکن ابھی اس نے شمائلہ کی رسی ڈھیلی کر رکھی تھی، اور جب اس عرش کے مالک نے اس کی رسی کھینچی تو اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ شمائلہ نے یہ سارا کچھ ڈرامہ وسیع کے توسط سے رچایا تھا اور کامیاب بھی رہی تھی، کیونکہ آسفا نے شمائلہ کو سختی سے وارن کر رکھا تھا کہ دوبارہ یہ لڑکا ان کے گھر میں نہ آئے، اور بھلا آصفہ کے ہوتے ہوئے وسیع کیسے آ سکتا تھا؟ اسی لیے اس نے یہ ساری پلاننگ کی تاکہ وہ مثال کے قریب پہنچ سکے، اور وہ کامیاب بھی رہا۔ شمائلہ نے اسے کال کر کے یہ خوشخبری سنائی اور آصفہ کی ڈیتھ کا سن کر وسیع کو بے تحاشا خوشی ہوئی تھی۔ اب اسے مثال کے قریب جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ شمائلہ تنزیل کے ساتھ اس کے غم میں یوں شانہ بشانہ کھڑی تھی کہ جیسے اس جیسا کوئی معصوم بھی نہیں اس دنیا میں۔ ماں کی اچانک موت سے تنزیل بالکل ٹوٹ سا گیا تھا، اور اسے یوں دیکھ کر مثال کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ سوچتی کہ کاش وہ اسے سب کچھ بتا سکتی کہ وہ جس عورت سے اتنی شدید محبت کرتا ہے، اسے نہیں، اس سے اس کی جنت کو چھینا ہے، لیکن وہ ہر بار چپ ساتھ لیتی، اس ڈر سے کہ کہیں شمائلہ اپنا الزام اس پر نہ تھوپ دے۔ اور اسی چپ کی وجہ سے اس کے ساتھ شمائلہ اور وسیع وہ کچھ کرنے لگے کہ اسے اب اپنی عزت بچانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ تنزیل کے آفس جاتے ہی شمائلہ جان بوجھ کر وسیع کو گھر بلا لیتی اور پھر وہ اسے کھلی چھوٹ دے دیتی کہ جو دل چاہے وہ سلوک اس کے ساتھ کرے۔ اور کم ظرف وسیع ایسے ہی موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ وہ مثال کو ہراساں کرنے لگا۔ مثال بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ وسیع کبھی کچن میں آ کر ہراساں کرتا تو کبھی اس کے کمرے تک آ جاتا۔ کہتے ہیں ظالم کے ساتھ ظلم پر خاموشی اختیار کرنا ظلم کرنے والے سے بھی بڑا ظلم ہے، کیونکہ وہ ظلم دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کیے رہتا ہے، اور یہی کچھ اس وقت مثال کر رہی تھی، ان دونوں کے ظلم پر مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ مثال نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب تنزیل کو اس بارے میں سب کچھ بتائے گی، لیکن شاید تب تک اس نے بہت دیر کر دی تھی، کیونکہ دوسری طرف شمائلہ تنزیل کے کانوں میں یہ بات ڈال چکی تھی کہ اسے شک ہے کہ مثال کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ تمہارے آفس جاتے ہی وہ کسی مرد کو گھر بلا لیتی ہے، اور میں جب کچھ پوچھنے لگتی ہوں تو وہ مجھے باتیں سنانے لگ جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ لڑکی تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے تو تمہیں خبردار کر دوں۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ مثال ایسی نہیں ہے۔ شمائلہ کا الزام سن کر تنزیل آفس سے باہر ہو گیا تھا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو کسی دن اچانک گھر آ کر خود ہی دیکھ لینا، اور کسی مرد کے ساتھ اکیلی کمرے میں ہوتی ہے۔ یہ سن کر تنزیل کی غصے سے رگیں تن کی۔ وہ مثال پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شمائلہ کی ان باتوں نے تنزیل کو مثال پر شک کرنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ شمائلہ نے کال کر کے وسیع کو بتا دیا تھا کہ اس نے ویسا ہی کیا جیسا پلان کیا گیا تھا۔ پوری رات تنزیل نے گویا کانٹوں کے بستر پر گزاری تھی۔ بڑی سی چادر سے خود کو مکمل طور پر چھپائے خاموشی سے سر کو جھکا کر ناشتہ کرتی مثال کے اس معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے تنزیل کا دل یقین کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوا تھا کہ بھلا وہ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ وہ رشتے زیادہ دیر نہیں چل پاتے جن میں شک کی ذرا سے بھی آمیزش ہو، اور شمائلہ نے ان دونوں کے رشتے کے درمیان شک کا بیج بو دیا تھا۔ تنزیل کا دل ناشتے سے اجاڑ ہو گیا تھا۔ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی آفس چلا گیا۔ تنزیل کے ناشتہ نہ کرنے پر مثال فکر مند ہوئی تھی۔
مثال نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی۔ اے میرے اللہ جی، مجھے ان دروازوں پر دستک دینے سے بچا جو میرے لیے نہیں بنائے گئے، اور میرے کمزور دل کو اس چیز سے وابستہ نہ ہونے دینا جو میرے لیے نہیں ہے۔ اللہ جی، آپ کبھی بھی مجھ سے ناراض مت ہونا، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کی ناراضگی نہیں، کیونکہ میرا آپ کے سوائے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ ہی میرے حال سے واقف ہیں، اور اس سے بھی جو میرے دل اور دماغ میں ہے۔ ابھی وہ دعا بھی پوری نہ کر پائی تھی جب وسیع دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کیا میرے اللہ، اسے اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ دعا ادھوری چھوڑ کر گھبراتی ہوئی اپنی چادر درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تم جانتی تو ہو جانے من کہ میں یہاں کیوں اور کس لیے آتا ہوں۔ اب اتنی بھولی تو نہ بنو یار، کم آن جسٹ ریلیکس یار، اب اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں میرے اور تمہارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، ایزی ہو کر بات کرو۔ وسیع آنکھ مارتا بے باکی سے ہنس کر بولا، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، تنزیل آنے والا ہوگا۔ ہاں تو آنے دو نا یار، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ ہم دونوں کو دیکھ لے اور پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ۔ بہت چاہتا ہوں میں تمہیں، کتنی حسین ہو تم، میں تمہارے حسن کو سراہنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا یار، ہر وقت اسٹارٹ میں خود کو بند کیے رکھتی ہو، تمہارا دم نہیں گھٹتا کیا اسٹارٹ میں؟ وسیع کا اشارہ اس کی بڑی سی چادر کی طرف تھا جو وہ ہر وقت اوڑے رہتی تھی۔ چلو اتار دو اسے، تمہیں اس طرح دیکھ کر میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کیا فائدہ ایسے حسن کا جسے تم اس اسٹارٹ میں چھپا کر رکھو؟ وسیع بدمزگی سے بولا، میرا یہ حسن میرے شوہر کے لیے، اور صرف اسے ہی یہ حق ہے کہ وہ میرے حسن کو سرائے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ سب کہنے والے؟ کیا کہا؟ شوہر؟ وسیع ہنسا، مائی فٹ، کس شوہر کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ جو تمہیں گھاس تک نہیں ڈالتا، ہر وقت بس شمائلہ کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے، اسے ہی سونگتا رہتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میری ہو جاؤ، قسم سے بہت عیش دوں گا تمہیں۔ چلو ہٹاؤ اس اسٹارٹ کو۔ وسیع نے اس کی چادر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ مثال 2 قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔ کم آن یار، ڈرو مت یار، ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ کے واسطے مت کریں ایسا، مت بھولیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے سب، اس کی آنکھ سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے۔ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ پلیز مجھے بخش دیں خدا کے واسطے، یہ دیکھیں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مثال نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے جنہیں وسیع نے اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا تھا۔ یار ایسے تو مت کرو یہاں، وسیع اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، یہاں تکلیف ہوتی ہے مجھے، بہت اچھی لگتی ہے تم مجھے، تنزیل کو تو تمہاری کوئی قدر ہی نہیں ہے، اسی لیے سوچا کہ تمہیں اپنا بنا کر تمہیں وہ پیار اور محبت دوں گا جس کی تم اصل میں حقدار ہو۔ بہت پیار دوں گا میں تمہیں قسم سے، میرے پاس ہر چیز ہے، بس تمہاری کمی ہے۔ پھر کیا کہتی ہو تم؟ اس کی چھونے پر مثال کو جیسے کرنٹ لگا تھا، وہ جلدی سے پیچھے کو ہوئی تھی۔ گھن آ رہی ہے مجھے آپ سے اور آپ کی باتوں سے، دور رہیں مجھ سے، خدا سے ڈریں، کچھ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ مثال یہ کہتے ہوئے بے بسی سے رو دی، کسی کا دل مت دکھائیں کہ اس کے آنسو پوری زندگی آپ کے لیے سزا بن جائے۔ واؤ یار، تم تو بہت اچھا بولتی بھی ہو، آئی امپریس یار، وسیع نے تالیاں بجائیں۔ اسی وقت شمائلہ بھی کمرے میں چلی آئی، اسے دیکھتے ہی مثال اس کی طرف مدد کے لیے بھاگ کر آئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی تو اس گھٹیا پلان میں وسیع کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ پلیز شمائلہ، مجھے اس سے بچا لو، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، پلیز تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے۔ مثال اسے خدا کے واسطے دے رہی تھی اور وہ بے حس بنی اس کی بے بسی پر وسیع کے ساتھ کہکے لگا رہی تھی۔ مثال کے آنسو گرنے لگے، وسیع اس کی طرف بڑھا، اس پر درندگی غالب آ گئی تھی۔ مثال بھاگ کر بیڈ پر چڑھ گئی۔ جتنا بھی بھاگنا ہے بھاگ لو چڑیا، آج تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ ایک کہتا وسیع بھی بیڈ پر چڑھ آیا، مثال جلدی سے بیڈ کی دوسری سائڈ کود گئی۔ مثال روتے ہوئے خدا کے واسطے دیتی ان دونوں سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہ دونوں تو جیسے بہرے ہو گئے تھے، خدا کے واسطے انہیں سنائی ہی نہیں دے رہے تھے۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور ایک معصوم پر ظلم کرنے جا رہے تھے۔ شمائلہ نے پہلے سے ہی تنزیل کو میسج کر دیا تھا، وہ بس پہنچنے ہی والا تھا۔ مثال دیوار سے لگی سر اٹھائے اپنے رب کو پکار رہی تھی، یا میرے اللہ مجھے بچا لے ان درندوں سے، میرے اللہ اب تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے میری مدد کرنے والا، ایسی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ آپ مجھے موت دے دیں اللہ۔ مثال چیخ چیخ کر اپنے رب کو پکار رہی تھی اور وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ اس مظلوم کی یہ پکار عرش کو ہلا گئی تھی۔ بہت جلد ان کا مکافاتی عمل شروع ہونے والا تھا۔ شمائلہ نے وسیع کو اشارہ کیا کہ تنزیل آ رہے، اب یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ۔ شمائلہ خود بھی کمرے سے جلدی سے نکل گئی۔ وسیع اسے دیکھتا مسکرا کر بولا، ابھی جا رہا ہوں جانے من، لیکن پھر واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وسیع اسے آنکھ مارتا کمرے سے نکل گیا، لیکن گھر میں داخل ہوتے تنزیل نے اسے مثال کے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ تنزیل کو دیکھتے ہی وسیع وہاں سے فوراً سے بھاگ نکلا۔ البتہ تنزیل غصے سے بھپرا مثال کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ دھار سے دروازہ کھلا تھا اور تنزیل کو یوں سخت غصے میں بھپرے اپنی طرف آتے دیکھ کر خوف زدہ سی مثال کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گی۔ تنزیل آپ؟ مثال کی زبان لڑکھڑائی، بد کردار لڑکی،
تم میری پیٹھ پیچھے یہ سب کرتی پھر رہی ہو؟ تنزیل دیوار سے لگی سہمی ہوئی بیٹھی مثال کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا، اب تمہارا اس گھر میں مزید میری بیوی بن کر رہنا نہیں بنتا، نکل جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی۔ اور مثال کو گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر نکال آیا، شوہر کے ہوتے ہوئے تم کسی غیر مرد کے ساتھ منہ کالا کرتی پھری ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے یہ سب کرتے ہوئے؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو مجھ سے کہہ دیتی تم، شوہر تھا میں تمہارا، حلال کا رشتہ تھا ہمارا، کم از کم تمہیں یوں حرام کو منہ لگا کر گنہگار تو نہ ہونا پڑتا۔ کیسے الفاظ تھے جو نشتر بن کے اس کے دل میں پیوست ہو کر اس کے دل اور روح کو چھلنی کر گئے تھے۔ اس نے سنا تھا کہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے لیکن وہ کاٹ لیتے ہیں، اور اگر کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی بھی نہیں بھرتے، اور آج اسے اس کا یقین بھی ہو گیا تھا۔ تنزیل اسے بد کردار کہہ رہا تھا، وہ انسان جس سے وہ بچپن سے اندھی محبت کرتی آ رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں، اندھی محبت ہو یا پھر اندھا بھروسہ، یہ دونوں مل کر ہی انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری موم نے میرے لیے ایسی بد کردار لڑکی کو چن کیسے لیا۔ ان کی پسند ہمیشہ سے لاجواب رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے کبھی میری جوتی تک خراب نہیں لی، لیکن پھر بیوی کیسے اتنی بد کردار پسند کر لی؟ مثال بے یقینی سے تنزیل کو دیکھ رہی تھی جو اپنے الفاظوں سے اس کے جسم سے روح نکال رہا تھا۔ شور سن کر شمائلہ جان بوجھ کر اپنے کمرے سے ایسے بھاگ کر آئی تھی جیسے اسے کچھ خبر ہی نہ ہو۔ تنزیل، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ مثال نے اپنے صفائی دینی چاہیے، میرا اس آدمی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا رب گواہ ہے، میں نے کبھی بھی آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے ہمیشہ سے خود کو آپ کی امانت سمجھا، آپ کی سوا میں نے کبھی کسی مرد کو نہ دیکھا اور نہ اس کے بارے میں سوچا، میں نے اس رشتے کو پورے دل کے ساتھ پوری ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ نبھایا، میں بے قصور ہوں، میرا دامن پاک ہے، میرا اللہ میرا گواہ ہے۔ تنزیل، بکواس بند کرو بد کردار لڑکی، تنزیل اس کا منہ دبوچتے ہوئے گرایا۔ مثال کو لگا کہ ابھی اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ تم جیسے لڑکی کے منہ سے خدا کا نام لیتے ہوئے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، نہ جانے اس سیاہ چادر کے پیچھے اور کتنے سیاہ کارنامے چھپا رکھے ہیں تم نے۔ وہ الفاظ نہیں تھے بلکہ وہ دہکتے ہوئے انگارے تھے جو تنزیل نے اس کی روح پر پھینکے تھے۔ ان انگاروں سے اس کی روح جھلس گئی تھی۔ جب مجھے شمائلہ نے یہ سب بتایا تھا تو میں نے ان سب کو جھوٹ سمجھا، مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ تم ایسا کچھ کر سکتی ہو۔ شکل سے تو فرشتہ معلوم ہوتی ہو لیکن کام تمہارے شیطانوں والے ہیں۔ میں سچ میں غلط تھا، بالکل غلط، جو تمہیں معصوم سمجھتا رہا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مثال نے آنسوں سے تر نگاہیں اٹھائی اور سامنے کھڑی مکاری سے مسکراتی شمائلہ کو دیکھا۔ الفاظ جیسے ختم ہو گئے تھے، وہ اب کیا کہتی؟ وہ شخص تو اس پر یقین ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بس اسی پر یقین کر رہا جو اسے دکھایا اور بتایا جا رہا تھا۔ شمائلہ جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کرتے ہوئے بولی، ہاں تنزیل، اب جب کہ اس کا پول کھل گیا ہے تو میں تمہیں بتا دوں کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کچھ کرتی تھی کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، میرے پاس الفاظوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ ایسی شرمناک حرکتیں کی ہیں کہ علمان الحفیظ شیطان بھی شرما جائے اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر۔ میں خاموش تھی اس لیے کہ کہیں اس کا گھر نہ اجڑ جائے۔ مثال اس بہتان پر بالکل ساکت سے رہ گئی، جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ تنزیل اسے بازو سے دبوچے پوری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے گرایا، ہاں اب بولو، اب کس گواہ کو لاؤ گی اپنی گواہی دلانے اور اپنی پاک دامنی کا ثبوت پیش کرنے؟ مثال کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، آپ لوگوں نے مجھے اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی، لیکن ہاں ایک گواہ ہے۔ مثال اپنے کانپتی انگلی اٹھائے بولی، وہ اوپر عرش عظیم کا مالک، وہ میرا گواہ ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ کو اس سچے گواہ پر یقین نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تنزیل غصے سے چیخا، بکواس بند کرو تم اپنی اس بد کرداری کو چھپانے کے لیے تم اس پاک ذات کا نام استعمال کری ہو، تم تو جھوٹ بولنے میں بھی ماہر ہو۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا۔ تنزیل نے ذرا توقف کے بعد گہرا سانس لیا، اب تم مزید اس گھر میں میری بیوی بن کر نہیں رہ سکتی، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تنزیل روشان منیر تمہیں اپنے نکاح میں باندھ کر رکھے۔ میں تنزیل روشان منیر اپنے پورے ہوش و حواس میں مثال عظیم ترین کو طلاق دیتا ہوں، طلاق نہیں نہیں نہیں۔ تنزیل، آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، خاموش ہو جائیں، اتنا بڑا ظلم نہ کرے مجھ پر۔ مثال کو جیسے یکدم ہوش آیا تھا، اس نے آگے بڑھ کر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے کچھ بھی بولنے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ میں بے قصور ہوں، میرا اللہ گواہ ہے، مجھ پر نہ صحیح اس خدا پر تو یقین ہے نا آپ کو؟ ہاں بتائیں۔ مثال نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تنزیل نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے دھاڑا، اپنا ہاتھ ہٹاؤ بد کردار لڑکی، خبردار جو تم نے مجھے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوا بھی تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مثال کا ہاتھ بے جان ہو کر اس کے پہلوں میں گرا، وہ بے سود نیچے گر گئی۔ خوابوں اور خیالوں کا خوشکن محل مٹی کا ڈھیر ہو چکا تھا۔ تنزیل کے ساتھ زندگی گزارنے کے وہ سارے سنہرے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ چادر اس کے سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آن گری تھی، وہ بت بنی بیٹھی فرش کو تکے جا رہی تھی، آنسو تھے کہ گرتے چلے جا رہے تھے۔ یہ کیسا اختتام تھا اس رشتے کا
جسے وہ پورے دل کے ساتھ بچپن سے لے کر اب تک نبھاتی آ رہی تھی۔ اس یقین اور بھروسے کو چند سیکنڈز میں تنزیل نے مٹی کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ اس شخص نے اسے اپنی صفائی کا موقع تک فراہم نہیں کیا تھا۔ اس عدالت میں وہ مدعی بھی ہوتا اور جج بھی، اور اپنی مرضی کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ یہ کیسا انصاف تھا؟ اب یہاں کیا بیٹھی بیٹھی ماتم منا رہی ہو؟ جاؤ اپنے اسی یار کے پاس جا کر ماتم مناؤ۔ تمہاری اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب تمہیں کوئی بھی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، جو مرضی چاہے وہ کرو۔ اب تم اس رشتے سے آزاد ہو۔ یہ کہہ کر تنزیل نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ کندھوں سے نیچے کو لٹکی چادر اس کے ساتھ ہی گھستی ہوئی جا رہی تھی۔ پیچھے کھڑی شمائلہ نے زور کا کہکا لگایا، یہ مصیبت کی آخری جڑ بھی میں نے نکال کر پھینک دی۔ اب میرے اور تنزیل کے درمیان کوئی نہیں آنے والا۔ ایک بار پھر سے کہکا بلند ہوا۔ تنزیل نے اسے بازو سے پکڑ کر گیٹ کے باہر دھکیلا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے اپنی شکل تک مت دکھانا۔ وہ زمین پر گری تھی، اپنا چہرہ اٹھا کر تنزیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بہت پچھتائیں گے آپ ایک دن، دیکھنا جب آپ کو حقیقت پتہ لگے گی، اس وقت آپ مجھ سے معافی مانگنا چاہیں گے، لیکن میں معافی دینے کے لیے آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گی۔ تنزیل، میری بد دعا ہے آپ دونوں کو کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے۔ جس طرح آپ نے مجھے بے سہارا کیا، اسی طرح آپ لوگ بھی ایک دن بے سہارا ہوں گے۔ آپ سکون کے لیے تڑپیں گے اور آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ میرا اللہ ایک دن میری پاک دامنی کی گواہی دے گا، اور وہ وقت آپ کے لیے باعث ندامت اور شرمندگی ہوگا۔ میرا اللہ آپ دونوں کو نہیں چھوڑے گا، دیکھنا آپ۔ مثال زمین پر ہاتھ مارتی زاروں قطار ہوتی سر جھکائے ان دونوں کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ تنزیل وہاں سے چلا گیا تھا۔ شمائلہ اس کا سوٹ کیس لے آئی تھی، جس میں اس کے کپڑے اور ضرورت کی کچھ چیزیں تھیں۔ وہ سوٹ کیس مثال کی طرف پھینکتے ہوئے حقارت سے بولی، اپنا یہ سامان بھی اپنے ساتھ لیتی جاؤ، میں اس گھر میں تمہاری کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ مثال نے شمائلہ کو خود پر ہنستے ہوئے دیکھا تو بولی، مجھے اس وقت کا انتظار ہے جب تمہارا مکافاتی عمل شروع ہوگا۔ شمائلہ، مت بھولو کہ یہ دنیا مکافاتی عمل ہے، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ رولایا ہے تو رونا بھی پڑے گا۔ تم نے مجھ پر بہتان لگایا اور اس کی سزا میرا رب ضرور دے گا، کیونکہ مظلوم کی عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یاد رکھنا، سکون پانے کے لیے تڑپو گی، لیکن سکون نہیں ملے گا تمہیں۔ تم سچی خوشی کے لیے پل پل تڑپو گی۔ یہ میری بد دعا ہے شمائلہ۔ مثال وہیں نیچے بیٹھی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر رو دی۔ تم نے مجھے رات کے اندھیرے میں گھر بدر کر دیا، تمہیں بھی اس گھر میں سکون نہیں ملے گا شمائلہ۔ میرا رب تم سے میرا بدلہ ضرور لے گا۔ اس کے الفاظوں میں کچھ تو ایسا تھا کہ شمائلہ ایک لمحے کے لیے کام سے گئی۔ اس نے ڈر کر گیٹ ہی بند کر دیا۔ وہ اس کی بد دعاؤں سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر خود کو تسلیاں دیتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، ان بد دعاؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسے وہی ملا جو اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ کہتی وہ مسکراتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ وہیں بیٹھی روتی رہی، پھر اپنی آنسو صاف کرتی سوٹ کیس اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں جانتی تھی کہ اسے اب کہاں جانا ہے۔ یہ شہر اس کے لیے بالکل انجان تھا۔ وہ یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ اب اسے شدت سے تنویر کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ انہوں نے سچ کہا تھا، مجھے تنزیل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کاش میں ان کا فون نمبر نہ چلاتی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ خدا کے سوا اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آنسو تواتر سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ کافی دیر تک چلتی رہی بغیر کسی سمت کا تعین کیا۔ جب تھک گئی تو کچھ دیر سستانے کے لیے ایک جگہ رکھی بینچ پر بیٹھ کے وہ خاموشی سے سامنے سڑک پر آتی جا رہی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے تنزیل کے وہ سخت روح کو چیر دینے والے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرانے لگے۔ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پاتی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ درد انسان نہیں دیتا، بلکہ انسان سے وابستہ ہماری امیدیں ہمیں درد دیتی ہیں۔ انسان کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں یہی تو فرق ہے کہ انسان کی محبت ہماری سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ یہی حال مثال کا بھی تھا۔ اس نے شاید تنزیل سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی تھی، اور ظالم نے یہ بھی نہ سوچا تھا کہ اس کا اس بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اس کے سوا۔ وہ کہاں جاتی؟ مثال کو اپنی اس بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ کراچی جانا چاہتی تھی اپنے گھر، مگر اس کے پاس کرایہ نہیں تھا کراچی جانے کے لیے۔ کیسی بے بسی تھی۔ وہ آسمان کو دیکھتی اپنے رب سے بولی، میرے اللہ جی میری مدد کریں۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا اور نہ ہی کسی کے ساتھ کبھی برا کیا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میرا برا نہیں چاہیں گے۔ میں پوری دنیا سے مایوس ہو سکتی ہوں، لیکن آپ کی ذات سے نہیں، کیونکہ آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، لا تمت سے مایوس نہ ہو، میں بھی آپ کی رحمت کی طلبکار ہوں میرے اللہ جی۔ مثال اپنا سر ہاتھوں میں گرائے اپنے جوتوں کو دیکھ رہی تھی جن پر آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اسی وقت ایک ٹیکسی اس کے پاس آ کر رکی اور ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ہیلو ایکسکیوز می، کیا آپ کو ہیلپ چاہیے؟ مثال نے چونک کر سر اٹھایا، گاڑی کا شیشہ نیچے کیے ایک 20-22 سالہ خوبصورت سی لڑکی
اسی سے ہی مخاطب تھی۔ کین آئی ہیلپ یو؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ مثال کی آنکھیں بے اختیار بھیگ گئیں۔ اس کا اپنے رب پر ایمان مزید بڑھ گیا تھا۔ اتنی جلدی میرے رب نے میری پکار سن لی؟ ہاں، یہ میرے رب کی غیبی مدد ہے، مجھے اس کی مدد لینی چاہیے۔ مثال اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، جی مجھے آپ کی مدد چاہیے، تو پھر آ جاؤ، بیٹھو۔ اندر بیٹھی اس ہسمکھ لڑکی نے اسے اندر بیٹھنے کا کہا۔ مثال نے اپنا سامان ڈگی میں رکھا اور وہ اس لڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ مثال نے دیکھا وہ لڑکی شکل سے بہت معصوم اور بہت پیاری تھی۔ بات کرنے میں اسی نے ہی پہل کی تھی۔ وہ مثال کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، ویسے میرا نام کستوری جیمز ہے، میں ایک کرسچن ہوں۔ ابھی موم کے بہت اصرار پر میں پاس والے چرچ گئی تھی عبادت کرنے۔ حالانکہ مجھے ان سب میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، لیکن موم کا اصرار بڑھنے لگا تو آج وقت نکال کر چرچ چلی آئی۔ ابھی میں ہاسٹل جا رہی ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ میری موم ہندو اور ڈیڈ کرسچن ہے، دونوں کی لو میرج ہوئی تھی، تو موم نے بھی اپنا ریلیجن بدل لیا، اب وہ کرسچن ہے۔ انہیں اپنے مذہب سے بہت لگاؤ ہے، لیکن مجھے بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اکثر کال کر کے مجھے چرچ جانے کا کہتی رہتی ہیں، لیکن مجھے اس سب میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، لیکن موم مجھے اتنا مجبور کرتی ہیں کہ مجھے چرچ جانا ہی پڑتا ہے۔ ویسے میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، میرے موم ڈیڈ لاہور میں ہوتے ہیں، میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں اور بہت لاڈلی بھی ہوں۔ بہت مشکل سے مجھے ان کی پرمیشن ملی ہے یہاں آ کر پڑھنے کی، ورنہ وہ تو مجھے خود سے کبھی دور ہی نہیں کرتے۔ مثال نے اس کی باتیں کرنے کے انداز سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ بہت باتونی لڑکی ہے۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتی رہی، جب احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے تو اپنی زبان دانتوں تلے دباتے معذرت کرتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ دراصل میری کوئی فرینڈ نہیں ہے نا، تو اسی لیے آج تم مل گئی تو میرا دل اور زبان دونوں بے قابو ہوگی۔ کوئی بات نہیں، تمہیں باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے اچھا لگا ہے نا، مجھے پتا تھا میرے موم ڈیڈ بھی یہی کہتے ہیں۔ کستوری کی اس معصومیت پر مثال ہولے سے مسکرائی، ارے یہ کیا، میں ہی کب سے بولے جا رہی ہوں، تم بھی تو کچھ بتاؤ نا اپنے بارے میں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مثال۔ مثال عظیم ترین۔ اوہ مشال، مشال نہیں مثال۔ مثال نے تصحیح کی، اوہ اچھا، مثال، بہت اچھا نام ہے تمہارا، آج سے ہم دونوں فرینڈس ہیں۔ کستوری جیمز نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو مثال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مثال اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، تم میری پہلی دوست ہو، ورنہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے رب کے سوا کسی کو بھی اپنا دوست نہیں بنایا۔ میری بھی تم پہلی فرینڈ ہو مثال۔ کستوری نے ہنستے ہوئے کہا، موم ڈیڈ تو مجھے کسی کے ساتھ بھی دوستی نہیں کرنے دیتے، خاص کر موم، وہ کہتی ہیں کہ کسی سے بھی دوستی مت کرنا۔ وہ کیوں؟ مثال کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ اس لیے کہ وہ کہتی ہیں کہ دوستی نبھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی پر مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی پر پانی لکھنا۔ تمہاری ماما تو بہت اچھی باتیں کرتی ہیں۔ مثال امپریس ہوئی تھی، ہاں بالکل صحیح کہا، تبھی تو وہ حال ہی لیکچرار مقرر ہوئی ہیں۔ دونوں ہنسی تھی۔ ویسے تم یہ سوٹ کیس لے کر جا کہاں رہی ہو اس وقت؟ کستوری کے سوال پر مثال کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور آنکھیں ایک بار پھر سے آنسوں سے بھر گئیں۔ وہ تلخ حقیقت پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کی۔ مثال نے اپنی آنسوں پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہی اور بلک بلک کر رو دی۔ آئی ایم سوری، کیا میں نے کچھ غلط پوچھ لیا؟ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں برا لگ جائے گا۔ کستوری جیمز اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر پریشانی سے بولی، نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہی۔ تو پھر تم مجھے بتا سکتی ہو، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ مثال نے روتے ہوئے اسے اپنی پوری کہانی سنا ڈالی۔ کستوری جیمز تو کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ پائی۔ یہ تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، گاڈ ان تینوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کستوری مثال کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تم پریشان بالکل بھی نہ ہونا، تم میری اب فرینڈ ہو اور تمہاری مدد کرنا میرا فرض ہے۔ تم میرے ساتھ گرلز ہاسٹل چلو، میری روم میٹ چلی گئی ہے تو میرے ساتھ وہ کمرہ شیئر کر سکتی ہو، مگر تمہیں میری وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے۔ دوست کا ہے تو پھر بھروسہ بھی رکھو مجھ پر مثال، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو دوستی کرنا بھی چاہتی ہے اور دوسری نبھانا بھی۔ تم میری پہلی اور آخری دوست ہو اور میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، یہ کستوری جیمز کا وعدہ ہے تم سے۔ کبھی آزما کر دیکھ لینا تم، اگر تمہیں کبھی بھی مشکل پیش آئی اور میری جان جانے سے اگر تمہاری جان بچتی ہے تو میں اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کروں گی۔ یہ کستوری جیمز کا مثال عظیم سے وعدہ ہے۔ مثال اس کے گلے سے لگی۔ کستوری مسکرائی اور اس کی پیٹھ سہلانے لگی۔ ویسے تمہارے سابقہ شوہر نے خود کے ساتھ بہت برا کیا، اس نے ایک ہیرے کو ٹھوکر ماری ہے، اور جب کوئی ہیرے کو ٹھوکر مارتا ہے تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ پھسل کر بہت دور چلا جاتا ہے، بالکل تمہاری طرح۔ کستوری اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم غمزدہ ہو؟ مثال دھیرے سے مسکرا کر بولی، نہیں، میں بالکل بھی غمزدہ نہیں ہوں، شاید اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ میرے نصیب میں بس اتنا سا لکھا تھا، مجھے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں ہے،
क्या पता اللہ ताला ने मेरे लिए इससे बेहतर लिखा हो। हाँ बिल्कुल, तुम बहुत अच्छा इंसान ही डिज़र्व करती हो। मेरी गॉड से दुआ है कि तुम्हें एक बेहतरीन, तुमसे मोहब्बत करने वाला और तुम्हारी कदर करने वाला हमसफ़र मिले। कस्तूरी ने उसे दुआ दी, शायद वो कबूलियत की घड़ी थी। कस्तूरी उसे अपने साथ हॉस्टल ले आई थी। कस्तूरी जेम्स सच में बहुत अच्छी लड़की थी। वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। जब तक उसने अपनी इद्दत ना पूरी कर ली, वो उसका खर्चा उठाती थी। अब मिसाल को शर्मिंदगी होने लगी थी कि वो बोझ बन गई है उस मासूम लड़की पर। हालांकि वो बहुत खुददार थी, उसने कस्तूरी से पहले ही से ही ये डील कर ली थी कि वो उसके साथ एक शर्त पर ही रहेगी। हॉस्टल में रिहाइश और खाने पीने का बिल खुद अदा करेगी। कस्तूरी ने बहुत मना किया कि उसके डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उसके लिए हर महीने बहुत बड़ी रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन मिसाल की खुददारी आड़े आ जाती थी। बिलाखिर कस्तूरी को उसकी बात मानना पड़ी। इद्दत पूरी करने के बाद मिसाल अब जॉब ढूंढ रही थी। इन 5 महीनों में कस्तूरी उसे बहुत अच्छे से जान गई थी। वो एक खुली किताब की तरह थी जिसे हर कोई आसानी से पढ़ सकता था। वो अपने साथ साथ कस्तूरी के भी सारे काम कर दिया करती थी। मिसाल अपनी क्लास की टॉपर थी। वो अक्सर पढ़ाई में कस्तूरी की हेल्प भी करती थी, जिसकी वजह से कस्तूरी उसकी एहसानमंद हो गई थी। मिसाल के आने से उसकी बहुत सारी मुश्किलात आसान हो गई थी। मिसाल घंटों जाए नमाज पर बैठी हाथ उठाए अपने रब से न जाने क्या राजो न्याज करती रहती थी। उसकी दुआएं बहुत लंबी हो गई थी। वो जब सजदे में जाती तो फूट फूट कर रोती। कुरान की तिलावत करते हुए अचानक भी अज़ाब इलाही वाली आयत सामने आ जाए तो खौफ इलाही से रो पड़ती। उसे डर था कि कहीं वो अपने रब को नाराज तो नहीं कर बैठी। जब रात को जाए नमाज पर बैठती तो आधी रात गुजर जाती और कस्तूरी के लिए ये सब बिल्कुल नया था। वो इस तर्ज इबादत से बहुत मुतासिर होती थी। उसका भी दिल चाहता था कि वो भी ऐसी इबादत करे। अक्सर औकात जब मिसाल सजदे में गिरी रो रही होती तो उसके दिल को कुछ होता था। वो खुद से सोचती, उनकी इबादत हमारी इबादत से यकसर मुख्तलिफ और बहुत प्यारी भी है।